تو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو تمہارے حصے میں آئے تمہارے قبضے میں آئے وہ سب تمہاری غلام لونڈیاں، تم ان کے ساتھ جو ہے مباشرت یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے، اور ان کو مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچ بھی سکتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے پوچھی، مجھے لگا کہ ایک ایسا خدا جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے اور جو ساری دنیا کا خالق ہے، وہ کیوں اپنی ایک خاص بندوں کو یہ حکم کرے گا کہ تم میرے دوسرے بندوں کے ساتھ جنگ کرو اور ان کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ تم ایسا کرو؟ سب لکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں حوالہ دے رہا ہوں، سورہ المومنون سورہ نمبر 23 آیا نمبر 5 اور 6 کے اندر کلیئرلی مینشن ہے کہ خود قرآن اور خود اسکرپچر اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ آپ دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو بندک بنا کر ان کو سیکس سلیو بنا سکتے ہو اور ان کے ساتھ بنا شادی بنا نکاح کے آپ مباشرت کر سکتے ہو، اور اس میں کچھ بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے یہ رواج نہیں نکالا کہ لوگوں کو غلام بنانا ہے، یہ پوری دنیا میں اس سے پہلے ہی رواج چلا رہا تھا کہ لوگ جنگی قیدیوں کو اور کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ اسلام نے کبھی اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ بات اس طرح کلیئر ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے جنگیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے رہا کیا۔ پہلے نمبر پر کسی کو احسان رکھ کر چھوڑ دیا، کچھ اس طرح ہوا۔ کچھ یہ ہوا کہ لوگوں سے کہا کہ فدیہ دو اور رہائی لے دو، اور کچھ اس طرح ہوا کہ جو قیدی پہلے سے تھے یا جنگی قیدی تھے ان کے ساتھ مکاتبت کا صحابہ کو بھی کہا گیا کہ اس طرح کرو کہ کوئی شخص آزاد ہونا چاہتا ہے اور وہ کوئی کام جانتا ہے تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ اتنی رقم تم مجھے دو گے اور تم رہا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو کسی طرح بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، جیسے غزوہ بدر میں ہے، جو قیدی تھے ان سے کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا لو اور اس طرح تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کے اندر غلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام کہا گیا ہے، اور کافی سارے ایسے کام ہیں جن میں کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنا یہ ایک کام کہا گیا ہے کہ تم کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو، تمہارا روزے کا نقصان ہو گیا، تم نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ تم نے یہ کیا کہ قسم اٹھا لی اور اب اسے توڑنا چاہتے ہو تو اس کا کفارہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ تم نے اپنی بیوی کو محرم رشتے سے تشبیہ دے دی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ تم نیکی کمانا چاہتے ہو تو تم غلام آزاد کرو۔ تو اسلام نے غلام بنانے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ یہ کہا ہے کہ غلامی کے نظام کو ختم کیا جائے، اس بات کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام نے اسے ختم ہی کیوں نہ کر دیا، ایک آرڈر دے دیتا تو ہر بات ختم ہو جاتی۔ تو آپ اسلام کے مزاج کو اگر پڑھیں تو اسلام میں کسی چیز کو سوائے شرک کے کہ اسے شروع میں ہی منع کر دیا گیا، باقی جتنی بھی برائیاں تھیں انہیں بتدریج آہستہ آہستہ ہی روکا گیا ہے۔ جیسے نشہ تھا، شراب تھا، سود تھا، باقی برائیاں تھیں، ان کو شروع میں ہی منع نہیں کر دیا گیا کہ اگر شروع میں ساری پابندیاں لوگوں پر لگا دی جائیں تو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے اور لوگوں کے ذہن یہ بات نہیں مانیں گے۔ ایک تو یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا۔ دوسرا، یہ غلامی کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا تو نہیں تھا کہ اسلام حکم دے دیتا اور پوری دنیا سے ختم ہو جاتے غلام، نہیں، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ پوری دنیا میں چل رہا تھا۔ اور دوسری، مسلمانوں میں خاص بات یہ تھی کہ عرب میں بھی وہی رواج تھا جو پوری دنیا میں تھا، لوگوں کے معاشی مسائل تھے، نوکروں کا رواج کم تھا، یہی رواج تھا زیادہ۔ تو اس لیے ایک تو یہ لوگوں کی معاشی ضرورت تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگی قیدی تھے، آج کل تو قید خانے ہیں تو لوگ جنگی قیدی جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس طرح کے قید خانے نہیں تھے۔
اور دوسری بات اگر قیدیوں کو جو اسی وقت جنگ لڑے تھے اور جنگ ہارے ان کو اسی وقت چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ واپس جا کر پھر تیاری کر کے آ جاتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے. تو اس طرح تو ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا, قید ان کو کر نہیں سکتے تھے, چھوڑتے تھے تو پھر جنگ کرتے تھے. تو اس لیے جو نظام پہلے سے چل رہا تھا اسی کے اندر ہی اس کو پرویا گیا کہ لوگوں کو جس طرح کے پہلے غلام بنا لیتے ہیں اسی طرح بنا لو, اور کچھ دن جب یہ ان کو سکون آ جائے گا تو پھر اگر یہ فدیہ دے کر جانا چاہیں تو چلے جائیں, اور اگر یہ لوگ مکاتبت کر لیں ایسا ایسا اپنا قرض اتارتے رہیں تو ان کو آزادی دے دو. اور پھر ثواب کے طور پر مسلمانوں کو کہا کہ ان کو آزاد کرو. اور اس کے علاوہ اور یہ بات غلام لونڈی دونوں کے لیے تھی, مرد اور عورت دونوں کے لیے تھی, یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے تھی, عورتوں کے لیے بھی یہی بات تھی, مردوں کے لیے بھی یہی بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت فرماتے رہتے تھے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو, ان کو آزادی دو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, جو خود کھاتے ہو ان کو وہی کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ان کو وہی پہناؤ, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کافی سارے غلام آزاد کیے گئے, لوگوں نے ثواب کی نیت سے آزاد کیے اور کافی سارے غلام آزاد کیے جاتے تھے. لوگوں کے پاس جب رقم آ جاتی تھی تو وہ خوشی سے نیکی حاصل کرنے کے لیے غلام آزاد کرتے تھے. تو اسلام کا کنسیپٹ غلاموں کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایک ایسی نیچ مخلوق ہے, یہ قطعاً نہیں تھا, بلکہ اسلام اس کو بتدریج ختم کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا. پھر مسلمانوں نے جو بعد میں کیا وہ اس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ مسلمانوں کے ذاتی فعل ہیں. اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ اسلام کی بات نہیں. اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے, اس لیے ہر کوتاہی پر کہا کہ غلام آزاد کر دو, ہر ثواب کے کام میں کہا کہ غلام آزاد کر دو. تو غلاموں کو آزاد کرنا اسلام کے اندر ایک اچھا کام ہے, غلامی ختم کرنا. اور باقی بات یہ رہی کہ لونڈیوں کو سیکس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں سیکس ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اور جو لونڈی غلام عورت رہ گئی کسی گھر میں, اب اس کی بھی یہ فطرت ہے, تو اس کا حل کیا نکالنا تھا؟ اگر اس کو فطرت سے الگ رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں رہ سکے گی, اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. تو اس فطرت کے مطابق ایک تو یہ کہا گا کہ اس فطرت کو جیسے ہے یہ فطرت, اس کے مطابق چلنے کے لیے یہ اجازت نہیں دی کہ پہلے ہوتا تھا معاشرے میں کہ ان کو لوگ جیسے آج کل ہوتا ہے سیکس کے کاروبار ہوتے ہیں اس طرح نہیں کرنا. اس کی کمائی کو, سیکس کی کمائی کو اسلام نے حرام کرا دیا کہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کیا کہ کہا کہ ان لوگوں کی شادی کروا دو, ایک اور غلام ہے اور تمہاری لونڈی ہے تو ان کی شادی کروا دو آپس میں, اور آزاد مرد بھی ان سے عورتوں سے لونڈیوں سے شادی کر لے تو یہ بہتر ہے. وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان سے شادی کر لو, ان کو آزاد کر کے. یہ بھی کہا گیا کہ شادی نکاح بھی کر لیں ان سے, اور غلاموں لونڈیوں کے آپس میں بھی نکاح کرواتے ہیں. اور کسی کی پھر ضرورت ہے نوکر کا, اس دنوں اتنی رواج نہیں تھا, اور وہ آزاد نہیں کرتے, اپنے کام کے لیے رکھ لیتے ہیں, تو ان کو وہی کھلانا پلانا ہے جو خود کھانا پینا ہے. اب یہ مسئلہ ان کا کھانے پینے کا پہننے کا تو حل ہو گیا, لیکن وہ فطرتی مسئلہ وہ رہ گیا سیکس والا. تو اس لیے اس مالک کو اجازت دی گئی, اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے نا یہ کام کرے اپنا لطف اٹھانے کے لیے, وہ تو ہے ایک, لیکن اس میں یہ بات تھی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ یہ نہ کریں کہ ہر جگہ جیسے سیکس کرتے رہیں, یہ گناہ کا کام کرتے رہیں, نہیں کہ اپنی عورتوں کے پاس صرف جائیں. اور دوسری رہ گئی وہ لونڈیاں, اور مرد کی بھی ضرورت ہے کہ کسی کے پاس جانا چاہتا ہے, اور لونڈی کی بھی فطرت ہے. تو اس لیے یہ کہا کہ اب تم اپنی لونڈیوں کے پاس بھی جا سکتے ہو کہ وہ بھی فطرت کے مطابق جو کام ہے سیکس کا ان کا بھی ہو جائے گا اور تمہارا بھی ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ بس پھر جو کوئی ہے اس کو استعمال کرتا رہے, یہ نہیں. وہ سیکس سلیو نہیں تھی,
کیونکہ گھر میں رہتی تھی اور فطرت کے مطابق جیسے فطرت ہے ویسے ہی چلنا ہے، تو یہ اجازت دی گئی کہ اس میں بھی تمہارے لیے گناہ نہیں ہے۔ اب نکاح ہے، اس میں تو دو الفاظ کی بات ہوتی ہے، اجازت ہو گئی، اس میں بھی اجازت ہو گئی کہ جب تک ان کی آزادی نہیں ہوتی، ان کی فطرت کا بھی مسئلہ ہے اور تمہارا بھی مسئلہ ہے، تو یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ تمہارے گھر میں رہتی ہیں تو تمہارے لیے یہ حلال ہے، تم ان کے لیے حلال ہو، اور اس طرح حلال طریقے سے تم یہ کام صرف اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ کر سکتے ہو، ہر کسی کی لونڈی کے ساتھ نہیں۔ اور جو کسی اور کی لونڈی کے ساتھ کرے گا وہ گناہ کا کام ہوگا، اور جو پیسے کے ساتھ یہ کام کرے گا کسی لونڈی کے ساتھ یا آزاد کے ساتھ، یہ گناہ کا کام ہوگا۔ تو یہ لونڈیاں سیکس سلیو کے طور پر نہیں تھیں، بلکہ جو کسی گھر میں رہ رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کا بھی فطری تقاضا تھا، تو اس کے فطری تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور اس مرد کے تقاضے کو بھی جو کہ اس گھر کا مالک ہے، اس کے ذہن کے اندر بھی بات آ سکتی ہے، اور ایک مرد اور عورت ایک گھر میں رہیں گے تو یہ پریشانی ہو سکتی ہے، تو ان دونوں کو اجازت دی گئی کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، نہ کہ یہ ایک کاروبار۔ اور یہ آزادی کے جو معاملات ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے تھے، نہ کہ صرف مردوں کے لیے تھے۔ اور وہ عورت بھی چاہتی، تو کافی ساری عورتیں یہ کرتی تھیں کہ وہ کسی کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھیں، آزادی چاہتی تھیں، تو ان کے لیے بھی وہی تھا کہ وہ اپنا کام کریں، کسی سے ادھار لیں، یا کوئی کام جانتے ہیں تو اس سے کما کر ان کے ساتھ پہلے معاہدہ کر لیں اور قسطوں میں وہ اپنی رقم چکتا کر دیں۔ تو ان کے لیے بھی یہی تھا، مردوں کے لیے بھی یہی تھا۔ اور اگر عورتوں کو، مردوں کو تو رہ گئے، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ایسے ہی فوراً آزاد کر دیا، تو وہ کہاں جاتی؟ مرد ان کے تو قیدی بن گئے یا قتل ہو گئے جنگوں میں، تو پھر عورتیں کہاں جائیں؟ تو اسلام نے عورتوں کو گھر دیا لونڈیوں کی صورت میں کہ ان کا کھانا پینا کپڑا یہ سارا ہو جائے، اور جو ایک فطرت کا تقاضا ہے اس کی بھی اجازت دے دی۔ تو یہ تھا اسلام کا نقطہ نظر، جس کو انہوں نے غلط سمجھا اور اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایک غلط تشریح دی۔